السلام علیکم فرسٹ ایئر کلاس اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ نیو چیپٹر کا فرسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک کا نیم ہے کنزیومر بیہیویئر، جسے ہم لوگ رویہ صارف کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، چیپٹر کا نیم بھی کنزیومر بیہیویئر ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب دیکھتے ہیں کہ کنزیومر بیہیویئر کیا ہے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، کسی بھی معاشیت میں ہر وقت پیداوار کا عمل جاری رہتا ہے۔ کسی بھی معاشیت میں ہر وقت پیداوار کا عمل جاری رہتا ہے اور ہر شخص اپنی لاتعداد خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مسلسل معاشی اسٹرگل میں مصروف رہتا ہے۔ ہر شخص اپنی لاتعداد خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مسلسل معاشی اسٹرگل میں مصروف رہتا ہے۔ چونکہ صارف کی آمدنی محدود اور خواہشات لامحدود ہوتی ہیں، اس لیے ان محدود وسائل کے ذریعے وہ اپنی زیادہ سے زیادہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ جو طرز عمل اختیار کرتا ہے، یعنی کون سی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور کون سی خواہشات کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اسے رویہ صارف کہا جاتا ہے۔ اسے کنزیومر بیہیویئر کہا جاتا ہے۔ اگین دیکھیں اسٹوڈنٹس، ہر شخص اپنی لاتعداد خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مسلسل معاشی جدوجہد میں مصروف رہتا ہے۔ چونکہ صارف کی آمدنی لمیٹڈ اور خواہشات جو ہوتی ہیں وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہیں، اس لیے ان لمیٹڈ ریسورسز کے ذریعے وہ اپنی زیادہ سے زیادہ خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ جو طرز عمل اختیار کرتا ہے، یعنی کون سی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور کون سی خواہشات کو ملتوی کر دیتا ہے، اسے رویہ صارف یعنی کنزیومر بیہیویئر کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں اسٹوڈنٹ، before going into detailed discussion regarding the analysis of consumer behavior, we need elaborate some basic concepts regarding consumer behavior۔ صارف کے رویے کا تجزیہ کرنے سے پہلے اس سے متعلق تصورات اور بنیادی معاشی اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ویلیو، نیکسٹ ہے پرائس، ویلتھ، کنزپشن، کنزیومر۔ ویلیو جسے ہم لوگ قدر کہتے ہیں، ویلیو کو دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ قدر سے مراد یا ویلیو سے مراد کسی شے کی وہ طاقت ہے جس کے بدلے میں وہ دوسرے شے کی کچھ اکائیاں حاصل کر سکتی ہے۔ قدر سے مراد کسی شے کی وہ طاقت ہے جس کے بدلے میں وہ دوسری شے کی کچھ اکائیاں حاصل کر سکتی ہے۔ آسان الفاظ میں کسی شے کی خاص مقدار اپنے بدلے میں دوسری شے کی جتنی اکائیاں حاصل کر سکتی ہے وہ اس کی قدر یعنی ویلیو کہلاتی ہے۔ کسی شے کی ایک خاص مقدار اپنے بدلے میں دوسری شے کی جتنی اکائیاں حاصل کر سکتی ہے وہ اس کی قدر کہلاتی ہے۔ فار ایگزامپل، 1 من چاول کے بدلے میں اگر 2 من گندم حاصل ہو سکے تو چاول کی قدر گندم کے مقابلے میں دگنا کہلائے گی۔ 1 من چاول کے بدلے میں اگر 2 من گندم حاصل ہو سکے تو چاول کی قدر گندم کے مقابلے میں دگنا کہلائے گی۔ کسی شے میں قدر کی موجودگی کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس، کسی شے میں قدر کی موجودگی کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ فرسٹ ہے اس شے میں افادہ ہو، شے کامیاب ہو، شے انتقال پذیر ہو۔ قدر کی مزید وضاحت ہم لوگ مندرجہ ذیل حوالہ جات سے بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کہ قدر باللحاظ تبادلہ، قدر باللحاظ تبادلہ۔ اس سے مراد کسی شے کی خاص مقدار اپنے بدلے میں کسی دوسری شے کی کتنی اکائیاں حاصل کر سکتی ہے۔ بارٹر سسٹم کے تحت 1 کلو گرام چاول کے بدلے میں کتنے کلو گرام گندم مل سکتی ہے۔ قدر باللحاظ تبادلہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، اس سے مراد کسی شے کی خاص مقدار اپنے بدلے میں کسی دوسری شے کی کتنی اکائیاں حاصل کر سکتی ہے۔ بارٹر سسٹم کے تحت 1 کلو گرام چاول کے بدلے میں کتنے کلو گرام گندم مل سکتی ہے۔ دوسرا ہے قدر باللحاظ استعمال۔ کسی شے کی قدر باللحاظ استعمال مختلف لوگوں کے لیے مختلف اوقات میں اور مختلف کیفیات میں مختلف ہو سکتی ہے۔ کسی شے کی قدر باللحاظ استعمال مختلف لوگوں کے لیے مختلف اوقات میں اور مختلف کیفیات میں مختلف ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بیساکھی کی قیمت تو شاید 1000 روپے ہو، لیکن ایک لنگڑے شخص کے لیے اس کی قدر باللحاظ استعمال کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پرائس، قیمت۔ قیمت سے مراد کسی شے کی قدر باللحاظ زر ہے۔ قیمت سے مراد کسی شے کی قدر باللحاظ زر ہے، یعنی شے کی ایک خاص مقدار زر کی جتنی اکائیوں کے عوض ملتی ہے وہ اس کی قیمت کہلاتی ہے۔ قدر سے مراد کسی شے کی قدر باللحاظ زر ہے، یعنی شے کی خاص مقدار زر کی جتنی اکائیوں کے عوض ملتی ہے وہ اس کی قیمت کہلاتی ہے، پرائس کہلاتی ہے۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ویلتھ، دولت۔ اسٹوڈنٹس، دولت سے مراد ہر وہ شے ہے جس سے انسان کی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہو۔ دولت سے مراد ہر وہ شے ہے جس سے انسان کی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہو۔
نیز اس میں قدر کی بنیادی شرائط یعنی افادہ، کامیابی اور انتقال پذیری کی خصوصیات بھی موجود ہوں۔ دولت سے مراد ہر وہ شے ہے جس سے انسان کی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہو۔ نیز اس میں قدر کی بنیادی شرائط یعنی افادہ، کامیابی اور انتقال پذیری کی خصوصیات بھی موجود ہوں۔ اشیاء صرف اور اشیاء سرمایہ دونوں دولت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اشیاء صرف اور اشیاء سرمایہ دونوں دولت کے زمرے میں آتی ہیں کیونکہ یہ دونوں براہ راست یا بلا واسطہ ہماری حاجات کو تسکین پہنچاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کامیاب بھی ہیں اور انتقال پذیر بھی ہیں۔ اگین دیکھیں، اشیاء صرف اور اشیاء سرمایہ دونوں دولت کے زمرے میں آتی ہیں کیونکہ یہ دونوں براہ راست یا بلا واسطہ ہماری حاجات کو تسکین بہم پہنچاتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کامیاب بھی ہیں اور انتقال پذیر بھی۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کنزپشن، جسے ہم لوگ صرف کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، صرف سے مراد اشیاء صرف و خدمات کا استعمال ہے۔ صرف سے مراد اشیاء صرف و خدمات کا استعمال ہے۔ ہم اپنی حاجات کی تسکین کے لیے اپنی آمدنی مختلف اشیاء و خدمات کی خرید پر خرچ کرتے ہیں اور ان اشیاء و خدمات کو استعمال میں لا کر سیٹسفیکشن حاصل کرتے ہیں۔ اس عمل کو صرف دولت بھی کہتے ہیں۔ صرف سے مراد اشیاء صرف و خدمات کا استعمال ہے۔ اشیاء صرف و خدمات کا استعمال ہے۔ ہم اپنی حاجات کی تسکین کے لیے اپنی آمدنی مختلف اشیاء و خدمات کی خرید پر خرچ کرتے ہیں اور ان اشیاء و خدمات کو استعمال میں لا کر سیٹسفیکشن حاصل کرتے ہیں۔ اس عمل کو صرف دولت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتا ہے جس سے اسے براہ راست تسکین ملتی ہے، اس کے پانی پینے کے عمل کو صرف دولت کہتے ہیں۔ لاسٹ ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کنزیومر، صارف۔ کنزیومر، صارف۔ اسٹوڈنٹس، معاشی اصطلاح میں براہ راست تسکین پہنچانے والی اشیاء و خدمات کے استعمال کرنے والے شخص کو صارف یعنی کنزیومر کہتے ہیں۔ معاشی اصطلاح میں براہ راست تسکین پہنچانے والی اشیاء و خدمات کے استعمال کرنے والے شخص کو صارف یعنی کنزیومر کہتے ہیں۔ ہر شخص کی معاشی جدوجہد کا بنیادی مقصد حاجات کی سیٹسفیکشن ہوتا ہے جو مختلف اشیاء و خدمات کے براہ راست استعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسی اشیاء استعمال کرنے والے شخص کو بھی صارف کہتے ہیں۔ اگین دیکھیں، معاشی اصطلاح میں براہ راست تسکین پہنچانے والی اشیاء و خدمات کے استعمال کرنے والے شخص کو صارف کہتے ہیں۔ ہر شخص کی معاشی جدوجہد کا بنیادی مقصد حاجات کی تسکین ہوتا ہے جو مختلف اشیاء و خدمات کے براہ راست استعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسی اشیاء استعمال کرنے والے شخص کو صارف یعنی کنزیومر کہا جاتا ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔